نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. قابل صد احترام میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، انشاءاللہ العزیز آج ہم آپس میں دو باتوں کے اعتبار سے مذاکرہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ جس زمانے کا ہم اور آپ حصہ ہے، تو اس میں اس وقت جو ہمارے سامنے معاملات آ رہے ہیں کہ ہماری دانشگاہیں، ہماری تعلیمی ادارے اور ہماری وہ جگہ جہاں لوگ شعور اور آگاہی کے لیے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہماری تقدیر و زندگی بدلے گی، جبکہ اب ان کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ اتنا خوفناک، کربناک، اذیتناک ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور وہ کہاں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، تو یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. دیکھو، یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ بوسنیا میں کیا ہوا، یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ فلاں ملک میں فلاں چیز ہو گئی، چیچنیا میں ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا. لیکن جس دھرتی کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد کیا اور اس کا اساس اور بنیاد یہ بتلائی گئی ہو کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں پڑھانے والا بھی مسلمان، پڑھنے والے بھی مسلمان، ماحول بھی مسلمانوں کا، اور اس میں دریاں کرنے والے بھی مسلمان، اس پر آپ کیسے روئے گے؟ ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج جو آدمی سب پریشان ہے، مہنگائی ہے جی، مہنگائی آ گئی. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو ہم اس کے حل اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ نکالتے ہیں کہ جی یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے، یہ وہ فلاں صاحب کی وجہ سے ہے، یہ وہ فلاں صاحب کی وجہ سے ہے. اب یہ ہوگا کیا، کیسے کیا جائے؟ تو ہم کہتے ہیں آؤ ایجوٹیشن کرو اور ہڑتال کرو، روڈوں کو بلاک کرو اور احتجاج کرو، بتاؤ ان کو. تو دیکھو، یہ دو مسئلے ہیں اور ان دونوں مسئلوں کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے حل کے طریقے کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے ہیں، اپنے مرضی سے نہیں آئے ہیں. نہ ہم خود آئے ہیں، نہ اپنے مرضی سے آئے ہیں، ہم اللہ کے مرضی سے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. یہ اللہ کون ہے؟ اس اللہ کی طاقت کیا ہے؟ یہ اللہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں حی ہوں، زندہ ہوں، میں قیوم ہوں، میں رزاق ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں. ان اوصاف پر کبھی ہم سوچتے کہ رب کس کو کہتے ہیں، خالق کس کو کہتے ہیں، مالک کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بتلایا جا رہا ہے، اے میرے بندے، میں تیرا خالق ہوں، تجھے میں نے پیدا کیا ہے. اور قرآن میں مجھے کہتا ہے کہ ذرا سوچ تو لو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کر رہا ہوں؟ اگر نسبت والدین کی طرف ہے تو یہ تو اسباب کے طور پر ہے، لیکن بتاؤ اگر صرف والدین سے بچے پیدا ہوتے تو یہ عقیم کیوں ہیں؟ شادی کی ہوئی ہے، بچے نہیں پیدا ہو رہا. شادی کیے صرف بچیاں ہیں، شادی کیے صرف بچے ہیں.
تو فرما رہا ہے کہ میں ہوں جس کو چاہوں انثا دوں، جس کو چاہوں ذکور دوں، جس کو چاہوں عقیم بناؤں، اس لیے کہ رب میں ہوں، خالق میں ہوں۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ پالنے کا کیا معنی ہے؟ بتاؤ کیسے پال رہا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں ہے تو ناف کے ذریعے سے ماں کی وہ خون جو ناپاک ہے اس کو کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر رہا ہے۔ اور ذرا بتاؤ جب یہ کار ہے تو 4 مہینے تک یہ بول و براز کہاں کر رہا ہے؟ اس کا بول و براز کہاں جا رہا ہے؟ یہ کون کرا رہا ہے؟ اللہ۔ اور پیدائش کے بعد یہ چیختا ہے وہ خون مجھ سے رہ گیا، اب میں کیا کہوں گا؟ اللہ فرماتے گھبراؤ مت، تو آپ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں مالک ہوں، کھلاؤں گا میں، تو کیوں ڈرتا ہے؟ وہ ایک دروازہ بند، آ جا۔ ایسے 2 چشمے کھول دیے، لبنن خالص، خالص دودھ۔ اور وہ بنتا کس سے؟ ماں کے خون سے۔ ایک طرف پر فضلہ، دوسرے طرف پر خون، اور اس کے درمیان سے بہترین وٹامن سے بھرپور، گرمی میں سرد، سردی میں گرم۔ یہ کون پلاتا ہے؟ اللہ۔ یہ دونوں چشمے کھل گئے، اب مزے سے وہ پی رہا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اب اس پینے میں اس کی صحت خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو ماں اس کو روکتا ہے، ماں روکتی ہے، یہ پھر چیختا ہے۔ اللہ فرماتے گھبراؤ مت میرے بندے، جب پہلے ایک دروازہ بند کیا تو 2 کھول دیے، اب 2 بند ہوگا تو چاروں طرف سے یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گمان نہ ہوگا، آگے سے بھی ملے گا، پیچھے سے بھی ملے گا، دائیں سے بھی ملے گا، بائیں سے بھی ملے گا، اس لیے کہ رزاق میں ہوں، قوت المتین میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، تم نہیں کھلا سکتے ہو، کھلانے کا کام تمہیں میرا ہے۔ اور پھر کیسے سمجھا رہے؟ اے امت محمدیہ سمجھو، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تم صرف اپنا سوچتے ہو، ذرا سوچ تو لو باقیوں کو کہ یہ جو پرند ہے یہ بیچارے رات کو اپنے گھونسلوں میں رہتی ہے، اور صبح جب اٹھتے ہیں، اٹھنے پر یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ کون سے فیکٹری میں ملازمت کر رہے ہیں؟ ان کی کتنی دکانیں ہیں، ان کی کتنے بڑے بڑے سٹور ہیں، ان کی کتنی زمینیں ہیں، ان کی جاب کہاں ہے؟ ان کی جاب صرف یہ ہے جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو یہ میرے ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اے امت محمدیہ جب تم اللہ پر توکل کر لو گے جس طرح کے توکل کا حق ہے، لیرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے کھلائیں گے جیسے کہ ان پرندوں کو کھلاتا ہے، تغدو حماسا وتروح بطانا، صبح جاتے پپوٹے خالی ہوتے ہیں، رات کو آتے پپوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ، ایک اللہ کھلا رہا ہے۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ فرمایا تمہارے 2 روٹیوں کا مسئلہ میرے پاس ہے۔ مسئلہ جو پریشانی کا وہ یہ ہے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میرے تمام بندے کامیاب ہو جائیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن تعین راستے کے تعین میں ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ نے جو راستہ دیا کامیابی کا، اس راستے کو ہم چھوڑتے ہیں اور کامیابی تلاش کرتے ہیں، وہاں کامیابی نہیں ہے، اور جہاں کامیابی ہے اس طرف ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی مان کے اور اللہ کو ساتھ لے کر کے چلنا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ جہاں اللہ کے حکم کی عدولی ہوگی، نبی کے فرمان کو چھوڑا جائے گا، اتنا ہی نقصان اٹھایا جائے گا۔ اس میں میرے اور آپ کے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں لاجکوں کے پوچھنے والے؟ ہم جب مزدور اپنے ساتھ ملازم، مینیجر، سپروائزر، اس کو جب اپائنمنٹ کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو ان سے انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں صاحب تیرا یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا۔ وہ آگے سے کہے صاحب بہت اچھی بات ہے، انٹرویو تو آپ نے لے لیے، لیکن ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ کام آپ اس سے کیوں کروا رہے ہو؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ تو مجھے بھلا بتاؤ اس کے کیا علاج ہے؟ وہ کہے گا بھائی مجھے اپنا کام چلانا ہے، آپ کو میں نے اس کام کے لیے رکھا ہے، اس کام کو یوں کرو، مجھے رزلٹ دو۔
وہ کہنے نہیں پہلے تو آپ مجھے لاجک سمجھاؤ کہ اس کی لوجک کیا ہے، وجہ بتاؤ۔ آپ لائر کو ہائر کرتے ہو، لیتے ہو اور اس کو کہتے ہو جی میرا یہ مقدمہ ہے، وہ پوری بات سننے کے بعد کہتے ہیں میرے تو اتنے فیس ہے، آپ نے فیس پے کر دی اور کہہ دیا کہ اب یہ کام آپ کر لیں، وہ کہتے ٹھیک ہے فیس تو آپ نے دے دی، بات بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بتاؤ اس کو لے لیا، اب اس کے بعد میں جا کے اس کو کہوں کہ اس کو یوں نہیں استعمال کرو، اس کو یوں کرو، تو جب میں نے بیچ دی تو اب اس میں میرے اختیار نہیں ہے، اب وہ جس کی ملکیت میں اس کا اختیار ہے، لہذا جب میرا مال اور جان یہ اللہ کے ہاتھ میں بک چکا ہے، ویسے بھی میں اس کا بندہ ہوں، تو مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں پوچھوں اللہ یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کب، یہ کون؟ نہیں، بسر خم تسلیم ہو کر کے کہے کہ اللہ جیسے تو چاہتا ہے اس طرح مجھے چلا دے، اس طرح مجھے بنا دے۔ لہذا آپ یاد رکھیں کہ ہم جب میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جب ہمیں لکھتے ہیں نا تو اس کے ڈبوں پر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی مستند ڈاکٹر سے دوائی لو، اور اس کو اس کے فارمولے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس فارمولے کا پتہ اور ساتھ میں انہوں نے بتایا بھی کہ بھائی یہ ایک ایک گولی کھاؤ، اور وہ کیا کر لے کہ 20 دن تک یہ گولیاں کون کھائے گا، اکٹھا کر کے کھا لے، تو انشاءاللہ کہاں پہنچے گا؟ تو بتاؤ تو صحیح کہ دنیا کی کسی چیز کو عقل کی بنیاد پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو بنانے والے سے ہم انحراف نہیں کر سکتا۔ خلاق کائنات نے جو اس کائنات کو بنایا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ کہہ رہے یہ نہیں کرو، کہتے اس کی لاجک کیا ہے؟ تو کیا آپ اللہ سے زیادہ سمجھتے ہو؟ والعیاذ باللہ، نبی سے بھی زیادہ فہم والے ہو؟ میرا اور آپ کے لاجک سے کیا تعلق ہے؟ لہذا اب دیکھو، اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا اور خاتون کو بھی پیدا فرمایا، تو یہ بات تو یعنی واضح ہے، خالق اللہ دونوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ دیکھ لو کہ جس دین کے آغاز اقرا سے ہو کے پڑھو، سیکھو، تو اس میں خاتون اور مرد کا کیا فرق ہے؟ وہ تو دونوں کو کہہ رہے کہ پڑھو، لہذا ہم آج بھی کہہ رہے کہ آج دنیا میں ہمیں اگر رہنا ہے اور ان اقوام غیر کا مقابلہ کرنا ہے تو خدا کے واسطے ان یونیورسٹیوں کو فعال کرو، ان کالجز کو فعال کرو، 10 روپے پر میٹرک کے پرچے مت بیچو، قوم کو تباہ مت کرو، یہ نقل کے سدباب کرو، قوم میں آپ شعور پیدا کرو، پڑھائی کے لیے اسکولوں کی مانیٹرنگ کرو، اور یہ پڑھائی اپنی ٹھیک کرو۔ آج ہم جو تسبیح لے کر کے ہم اس پر اللہ کے نام یاد کرتے ہیں، یہ مشینیں بھی انگریزوں کی ہے، یہ ایجاد ان کی ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ جہاں ہم بیٹھتے کہتے مدرسوں والوں نے کیا کیا؟ وہ بھائی مدرسوں والوں نے کب کہا ہے کہ ہم اس کے ایجادات کریں گے؟ ہم نے جو ذمہ داری لی ہے وہ یہ لی ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں گے، دین کی حفاظت کریں گے، محمد کی ذات کی حفاظت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے، دین کے تحفظ کے لیے بوریوں پر بیٹھ کر کے ایک چیز بھی ہمیں میسر نہ ہو تو جانوں کے نذرانے دیں گے، آپ کی ایمان اور عقائد کی حفاظت کریں گے۔ بتاؤ ہم نے جھول کہاں کا ہے؟ اگر باہر سے کوئی آتا ہے انگریز کے صورت میں تو صف اول میں کون تھے؟ اگر روس آیا تو اس کے صف اول میں کون تھا؟ پوری دنیا کی کفر آیا تو وہاں کون تھا؟ یہ یونیورسٹی والے اور کالجوں والے میرے بھائی یہ تو نہیں تھے نا؟ تو ہم نے کل بھی نظریات کی حفاظت کی، آج بھی کر رہے ہیں، اور دین کے اعتبار سے دیکھ لو کہ ہمارے چہرے بس کچھ ہو چکے ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں پاکستان کو جہاں سے لیتے ہو تو نیچے سے یا پہلے نمبر پر ہے یا دوسرے پر ہے یا تیسرے پر ہے یا چوتھے پر ہے۔ پاسپورٹ ہمارا چوتھے نمبر پر آیا، سب سے بیکار آخری جو چوتھا نمبر ہے اس پر ہم آ گئے۔ ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم میں کمی کیا ہے؟ قوم ہماری قابل، نوجوان ہمارے بہترین، گلدستہ اللہ نے ہمیں دیا، مختلف بولیوں والے دیے، یہ کیوں ایسے جا رہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ کبھی کبھی خوشی کا خبر سنے کہ پاکستانیوں نے کوئی میدان مارا ہو؟ ایک دفعہ کبھی کرکٹ میں جیتا، اور کرکٹ کوئی کام ہے؟ اس سے ملک ترقی کریں گے؟
لے لو ڈنڈے سارے مشکنڈے باہر نکل جاؤ، روڈوں میں بھی کھیلو، گلیوں میں بھی کھیلو، گھر کے اندر بھی ناچو، اس سے ملک کامیاب ہوگا؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن آؤ ان علماء سے قربان جاؤ پوری دنیا میں۔ آج قرآن کے اعتبار سے اگر میدان کے فاتح بن رہا ہے وہ پاکستان کے مدارس بن رہے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے میں جو مقابلہ ہوا پوری دنیا میں، تو وہ چھوٹا سا بچہ سرحد میں بنیر کا رہنے والا، اور حرم میں جب مقابلہ ہوا پوری دنیا میں وہ فرسٹ آیا۔ تاجکستان میں مقابلہ ہوا، وہاں بھی سرحد کا وہ نوجوان بچہ فرسٹ آیا، اور آج بیت السلام کے طالب علم پوری دنیا کے مقابلے کے لیے ترک جا رہا ہے، اور وہاں وہ جو چیز بنائیں گے تو اس کے لیے اس کو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہاں پاکستان میں وہ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہمارے لیے تو بجٹ نہیں ہے، حساب ہم سے مانگا جا رہا ہے، کہاں سے آیا کہاں گیا، اور یہ جو کہاں سے آ رہے اور کہاں رہے، ایک ایک پٹواری کو اٹھاؤ تو جب دروازہ کھولتے کہتے 60 ارب 90 ارب 1 کرب، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر کہیں پاکستان کا نام ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ قرآن کے بنیاد پر۔ کیا آپ قرآن کے امام ہو، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ پاکستان ہے۔ آپ تبلیغ کے امام ہو، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ پاکستان ہے۔ باقی کام آپ مجھے بتاؤ، باقی جس سے پوچھتے ہو تو کہتے ہیں کہ ٹھگ بنارسی ٹھگ اگر آپ کو دیکھنے تو پاکستانی ہے، اور روڈوں پر آپ جا نہیں سکتے ہو، خواتین باہر نکل نہیں سکتی ہے، یہ کہاں پڑے ہوئے تھے بتاؤ؟ یہ کون ہے؟ اس ملک کے جو ارباب اختیار ہے آپ سب کو دیکھو، انہوں نے کہاں پڑھا ہے؟ اس میں ایک تو بتاؤ کوئی مولوی اور حافظ؟ یہ بھی انہیں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، اور جہاں انہوں نے خدا کا حکم کو چھوڑا اس کے وجہ سے یہ ایوالوشن ہو رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جو ہماری تعلیمی نظام ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا، تعلیم کی تصویب کی، ترغیب دی، اور اس کو داد دیا، شاباش دی، کس کو کرو، اور خواتین کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ پابندی ہوتی تو حضرت عائشہ پوری امت کے استانی کیسے بنتی، اور پھر بڑے بڑے محدثین خواتین میں گزری ہیں، یہ کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم جس چیز کے انکار کرتے تھے، جس چیز کے لیے ہم روتے تھے کہ بھائی خدا کے واسطے یہ نہیں کرو، پرسوں تو میں نے مولانا نعمانی صاحب کے ایک کلپ سنا اور کہنے لگا میں سب کو ہاتھ باندھ کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اللہ سے صلح کر لو، اب بھی وقت ہے، ورنہ ایسی جھاڑو پھرے گی کہ پھر بچنے کا کوئی نام نہیں لے گا۔ ہم اس تعلیم کے اعتبار سے آپ سے درخواست کر رہے تھے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس کے نظارے تو آپ حضرات نے ایک عظیم دانشگاہ پنجاب کے باولپور کی اسلامک یونیورسٹی، اس نے جو دکھایا پوری دنیا میں ہمارے سر شرم کے ہمارے جھک گیا، اور شرم تو ہے ہی نہیں۔ اب تو روزانہ اس کو اٹھا کر کے ہر جگہ کی کیا کیفیت ہے، پھر ڈیرہ غازی خان میں کیا ہوا، اور آپ کراچی کے دیکھ لو، سٹیل ٹاؤن میں ایک سکول کو دیکھ لو اور سکول کے پرنسپل کو دیکھ لو، وہ خدا کے بندو، یہ بچیاں آ کر کے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ تعلیم ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں سے جان مت چھوڑاؤ، بچوں پہ جان لگاؤ، ان کے لیے دانشگاہیں ایسے دیکھو جہاں اس کی عزت، ان کی ناموس، ان کی غیرت کا تحفظ ہو، ورنہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہر ایک خاموش یہ سوچتا کہ یہ دودھ کے ساتھ ہوا تھا، اسٹیل ٹوڑنے والوں کے ساتھ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی جب تک ہم خود نہیں جاگیں گے کیسے ہوگا، ترتیب کیسے ہوگی؟ اور جب تک گھروں میں تعلیم نہیں ہوگی اور وہ محمد کے طریقے پر نہیں ہوگی، خاندان نہیں بدل سکتا۔ اساتذہ تربیت نہیں کرتے ہیں، وہ تو نصیحت کرتے ہیں، ماں باپ کی یہ خدمت کر لو، کھانا یوں کھا لو، پانی یوں پی لو، چلو یوں، رشتہ داروں سے تعلق یوں رکھو، وہ تو نصیحتیں کرتے ہیں۔ تربیت ماں اور باپ کرتا ہے، وہ بچہ اس کے کام کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، میرا باپ تو وعدہ خلاف ورزی تو نہیں کر رہا ہے، میرا والد معاملات کیسے کر رہے ہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، دعا کیسے کر رہے ہیں، گھر کے اندر ان کا ترتیب
میری ماں اور میری بہنوں سے، اس کی ترتیب کیا ہے، بچہ اس سے سیکھتا ہے۔ تو یہ کون سکھائے گا؟ جب تک کہ خواتین اس کو سیکھے نہیں تو کیسے سیکھے گا؟ دیکھو نا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے کافی دفعہ آپ کو قصے سنائے ہیں، یہ چھوٹا تھا، اور سلسلے تصوف میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 40 دن کا ہو جائے، جاگ رہے ہو تو اس کو ذرا سمجھو، ایسے نہیں کہ پھر بعد میں کوئی اور ضرب دینا شروع کر لو۔ 4 سال 4 مہینے 40 دن کا جب ہوتا ہے تو وہ ان کو بسم اللہ پڑھاتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں بھی بڑے اکابر اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بھی پڑھایا، اور پھر چونکہ ان کی والدہ نیک تھی، تربیت ہو چکی تھی، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنے بچے کا ذہن اللہ سے کیسے ملاؤں۔ تو بچے جب پڑھ کے قاری صاحب سے واپس آتے تھے تو کہتے کہ اماں مجھے روٹی دو، تو وہ فرماتی تھی کہ بیٹا وضو کر لو، 2 رکعت پڑھ لو، اور پھر اللہ سے مانگ لو، اللہ آپ کو روٹی دے دے گا۔ وہ بچہ جا کے وضو کرتا، پھر آتا مصلی بچھاتا، پھر وہ ننھے ہاتھ اٹھاتے نماز، تو اس کو کتنا آتی ہے کتنی نہیں، پھر دعا کرتا اللہ میں مجھے کھانا دے دو، تو ماں دوسرے کمرے میں کھانا رکھتی، یہ جا کے اس کو دیکھتا، کہتے دیکھو بیٹا یہ اللہ میاں نے بھیجا، وہ کھانا کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ امی کو کسی کے ہاں جانا تھا، رشتہ داروں کے ہاں، اور وہاں کوئی پروگرام تو اس میں شرکت کی، اتنے میں اچانک اس کو یاد آ گیا کہ بچہ مدرسے سے آ چکا ہوگا آج، اور میں نے تو اتنے دنوں سے اس کا ذہن بنایا تھا، اور آج اگر بچے نے جانماز بچھایا، گھر میں نہیں ہوں اور اس کو کھانا نہیں ملا، تو وہ تو ساری تربیت میری گئی، سب چیزیں چھوڑی اور وہاں سے بھاگی، اور سارے راستے میں روتی رہی، اے میرے اللہ یہ تو میرے بچے کی تربیت گئی۔ روتے روتے گھر پہنچ گئے، آئے تو دیکھا وہ سو رہا ہے، تو انہوں نے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور پھر فرمانے لگی کہ بیٹا کھانا آپ نے کھایا یا نہیں، یا کھانا تیار ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ امی میں نے تو کھانا کھا لیا۔ انہوں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا؟ کیسے کھا لیا؟ تو کہنے لگا امی وہ آپ نے بتایا تھا، میں آیا وضو کی، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد پھر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر اس کمرے میں گیا۔ لیکن امی ایک عجیب بات تھی، آج کے کھانے میں جو لذت تھی اس سے پہلے اسے کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کہ کوئی بات نہیں، ثواب ملے گا۔ تو دیکھو یہ تربیت کا اثر ہے، والدہ اس کی تربیت کر رہی ہے۔ آج تو کہتے تو فلاں کا ڈانس کر سکتے بیٹا، ذرا کھڑے ہو جاؤ، تو جب ڈانسوں پر قوم کو لگاؤ گے تو جوتے نہیں کھائے گا، اس کو پھر رزق بھی ملے گا۔ رزاق اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں اعمال ٹھیک کرو، ہم کہتے ہیں ڈانس ٹھیک کرو، بچوں کو کورس ایجوکیشن میں بھیجو۔ وہ میرے والد صاحب کے استاد تھے حضرت مولانا ایوب تیلوسی رحمت اللہ علیہ، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ایران، افغانستان، وسط ایشیا کے ممالک کے علماء و طلباء یہ آتے تھے ہمارے علاقے میں، ان سے پڑھتے تھے۔ تو ایک ساتھی کو اللہ پاک نے توفیق دی، وہ نیک بنا۔ نیک بننے کے بعد وہ آئے ان کے پاس، کہنے لگا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو ہمارے مسائل پوچھنے بھی تو بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اچھا وہ دوسری بات بھی رہ گئی، اب تو اسی پر سارا بات ہوگی۔ تو حضرت شوگر کے بیمار بھی تھے، اب بخاری پڑھا کے اٹھ گئے کہ میں وضو تازہ کروں، اور ادھر میں یہ پہنچ گیا۔ کہنے لگا حضرت میری بات سنیں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں وضو کر لیتا ہوں پھر بات آپ کی سنتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں مجھے تو بات کرنی ہے، پہلے آپ بات سنو۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا پھر تو جلدی بتاؤ کیا بات ہے۔ تو اس نے تمہید باندھنی شروع کر دی۔ اس نے کہا بیٹا مجھے تکلیف ہے، ذرا جلدی بتاؤ۔ تو وہ پھر اس نے تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ بیٹا بتاؤ تمہیں جلدی ہے تو کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ چیزیں بڑی۔ اس نے کہا مت کہنج بیٹا جلدی بتا۔ کہنے لگا نہیں بہت بڑی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے بڑی۔ پھر
اس میں کہنے لگا کہ پھر اس میں گندم ہو چکے بڑے بڑے، آدمی اس میں ڈوب رہا ہو۔ اس نے کہا بیٹا ذرا جلدی بتاؤ، اب بڑی کھیتی ہے، ڈوب رہا ہو، کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا وہاں کوئی بھی نہ ہو اور آدمی اس کھیتی میں ہو، اور اس میں ایسی خوبصورت خاتون آ جائے جیسے کہ یہ چاند ہے، اور وہ تقاضا کرے اور یہ بچ جائے، تو یہ کیسے آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پکا خسی ہے۔ پوئے گا کہ نہ پوئے گا؟ بلدر تصور میں انہوں نے کہا جگہ یہ یوسف تو یہ ہے نہیں، اوپر سے جبرائیل اس کے لیے آ نہیں رہے، اور تو مدے کینٹ جا رہے یہ۔ تو کہنے لگے جب آدمی بھوکا ہو اور آگے آپ اس کی مرغی رکھ لو اور چھوٹی سی آنچ پہ اور اوپر سے لیمبو نہ چھوڑتے جاؤ، اس کو بولو ہاتھ نہیں لگاؤ، وہ تجھے چھوڑے گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ کہتے مولوی نے یہ کر دیا، قاری صاحب نے یہ کر دیا، وہ مجاہد نے یہ کر دیا، تبلیغی نے یہ کر دیا، یہ کوئی اور مخلوق ہے، اس کو تو چھوڑو، وہ تو گئے، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا کام ہے؟ یہ لڑکے اور لڑکے اکٹھے بیٹھ جائے اور کہتے دل کی صفائی چاہیے، شاباش ہے، یہ آئینے تھے، وہ دل جو صاف تھا، اور کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، میری ماں اور میری بہن میری بیٹی کے لیے اس سے زیادہ ان کے مخلص، ان کے لیے ہمدرد، ان کے خیر خواہ خدا کی قسم کائنات کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا کیا ترتیب ہمیں بتائیے، گھروں سے نہ نکلو، زور سے بات نہ کرو، اجنبی آئے محبت سے گفتگو نہ کرو۔ یہ ہم کہاں بھیج رہے ہیں ان بیٹیوں کو؟ بھیجو، لیکن وہاں بھیجو جہاں صرف خواتین ہو۔ بھائی ان کے لیے الگ ادارے ہیں، نہیں ہے تو انتظام کرو، اور اگر انتظام نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں ہے، خدا کے لیے ان کی عزت بچاؤ۔ یہ تعلیم اگر حاصل نہیں کی 10ویں بھی بہت ہے، اور اس کے ساتھ اس کے لیے کچھ تھوڑا سا آواز اٹھاؤ۔ ایک دوسرے کو تو گالیاں دیتے ہو، واٹس ایپ اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے کو ننگا کرو، اس بچوں کے لیے بھی تو سوچو نا کہ ان کے تعلیم کا کیا ہوگا۔ یہ نقل لعنت کو ختم کرو، یہ کو ایجوکیشن کی لعنت کو ختم کرو، ہمیں تحفظ دو، ہمیں تعلیم دو، ہماری غیرت کے ساتھ مت کھیلو، اس کے اوپر کوئی کام کرو نا۔ اور یہ نوجوان کس برس کے دوا ہے؟ باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے کون میدان میں اترے گا؟ یہ ہماری مردہ ضمیروں کو کون جگائے گا؟ لہذا میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر آج میں نے کوئی سخت بات کہی ہے، خدا کی قسم نیند نہیں آ رہا۔ یہ بچیاں ہماری ہیں، یہ تقسیم نہیں ہے، یہ تو غیروں نے ایک عجیب انداز سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا، ملا اور مسٹر۔ یہ بچیاں میری ہیں، ان کی عزت ہماری ہے۔ اگر ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح نہ سمجھے، کون سمجھے گا؟ ان کو ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، ان کو پروفیسر بناؤ، لیکن عزت ان کے نیلام نہ کرو۔ ان کو قرآن سے جوڑے رکھو اور پھر ان کی تربیت کرو، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ اور دوسری بات وہ مہنگائی کی تھی، اب وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے کو